نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دوستوں کو الضحیٰ ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز سامعین، تفہیم القرآن یا فہم القرآن، قرآن کا سمجھنا، اس سلسلے میں جو ہم نے کورس شروع کیا اس کے الحمدللہ ہم نے 42 لیکچر مکمل کر دیے۔ آج ہم 43واں لیکچر شروع کریں گے۔ معزز سامعین، یہ بڑا اہم لیکچر ہے، اسے آپ بھرپور توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیے اور اسے اپنے پاس نوٹ کیجیے تاکہ قرآن مجید سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ معزز سامعین، آج کے لیکچر میں ہم مذکر اور مؤنث کے متعلق پڑھیں گے۔ ابھی تک آپ مذکر اور مؤنث کے بارے میں سنتے آئے ہیں، جیسا کہ ہم نے افعال میں بھی کچھ صیغے مذکر کے آپ کو بتائے، کچھ مؤنث کے بتائے، وہ افعال کے اندر تھا۔ ابھی جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ مذکر اور مؤنث اسماء کے اندر، یعنی اسموں کے اندر، کہ کون سا اسم مذکر ہوتا ہے، کون سا مؤنث ہوتا ہے، اس کے متعلق آپ حضرات کو انشاءاللہ بتائیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مذکر کیا ہے اور مؤنث کیا ہے، اور جب موصوف صفت والا جملہ ہوگا اس میں آپ کو مذکر اور مؤنث کا تعین کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ موصوف صفت بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ تو اسے آپ دھیان سے سماعت فرمائیے۔ معزز حاضرین، مذکر کہتے ہیں جس میں مؤنث کی کوئی علامت نہ پائی جائے۔ مذکر وہ لفظ ہوتا ہے جس میں مؤنث کی کوئی علامت بھی نہ پائی جائے۔ یہ تو ہوئی مذکر کی تعریف۔ اور مؤنث کی تعریف یہ ہے کہ جس میں علامات مؤنث پائی جائیں۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ علامات مؤنث کیا ہیں؟ بھائی، علامات مؤنث 3 ہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں کسی اسم میں ہوں گی تو اسے ہم مؤنث کہیں گے۔ اگر یہ 3 چیزیں، یہ 3 علامتیں کسی اسم میں نہ پائی جائیں تو اسے ہم مذکر کہیں گے۔ وہ 3 چیزیں ہیں: نمبر 1، گول تا۔ کسی بھی اسم کے آخر میں گول تا آ جائے، جیسے جنہ، قریہ، قریتن، جنتن، یہ آخر میں جو گول تا آ رہی ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، اور یہ پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت الف مقصورہ، چھوٹا الف، وہ آ جائے، جیسے لبنا، کھڑا زبر آخر میں آ رہا ہے، اور یہ ہوتا ہے الف مقصورہ، چھوٹا الف، لبنا، حبلا، سلمہ، یہ آخر میں جو الف آ رہا ہے۔ تو ایسا الف اگر کسی بھی اسم کے آخر میں آ رہا ہے تو اسے بھی ہم مؤنث ہی کہیں گے۔ اور تیسری علامت ہے الف ممدودہ، بڑا الف۔ جس اسم میں الف ممدودہ آ جائے تو وہ بھی مؤنث ہی کہلائے گا۔ یہ تو آپ کو مؤنث کی علامات بتائیں، یعنی جس اسم میں مؤنث کی علامات پائی جائیں گی وہ مؤنث ہوگا، اور جس میں مؤنث کی یہ علامات نہیں ہوں گی وہ مذکر ہوگا۔ آگے پھر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مؤنث بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، 2 قسمیں ہوتی ہیں مؤنث کی۔
ایک ہوتی ہے مؤنث حقیقی اور ایک ہوتی ہے مؤنث غیر حقیقی. مؤنث کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حقیقی اور ایک ہوتی ہے غیر حقیقی. حقیقی اس مؤنث کو کہا جاتا ہے جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو، جیسے امن کے مقابلے میں ابن والد باپ یہ جاندار، ابن بیٹا، بنت بیٹی. خالہ مؤنث ہے، مقابلے میں خالن مذکر. تو کوئی بھی ایسا اسم جیسے زوجتن اسم مؤنث ہے، آخر میں تعاری ہے اور مقابلے میں جاندار مذکر زوجن ہے. تو کوئی بھی ایسا اسم جو کہ مؤنث بن رہا ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہو تو اسے مؤنث حقیقی کہا جاتا ہے. اور وہ مؤنث جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہ ہو وہ مؤنث غیر حقیقی، اسے حکمی بھی کہتے ہیں، غیر حقیقی ہوتا ہے. اس کی مثال جیسے جنتن لفظ مؤنث ہے، جاندار مذکر کوئی نہیں ہے مقابلے میں. جیسے قریتن ہے تو مؤنث لفظ لیکن مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں ہے، قریہ بستی. قارعہ جاندار مذکر کوئی نہیں. حمراء الف ممدودہ کے ساتھ ہے یہ، لیکن یہ بھی غیر حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہیں. مؤنث کی تینوں علامتیں جس میں پائی جائیں، کوئی بھی تین علامتوں میں سے الف ممدودہ، الف مقصورہ اور گولتا، اگر ان کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر ہوگا تو وہ مؤنث حقیقی ہوں گی، اور اگر کوئی جاندار مذکر نہیں ہے مقابلے میں تو وہ غیر حقیقی یعنی حکمی ہوں گی تو مؤنث. آگے چلتے ہیں، اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، پہلے بھی آپ کو بتایا کہ موصوف صفت میں مذکر اور مؤنث کی مطابقت ہوگی. اگر موصوف مذکر ہے تو آپ جو صفت لائیں گے وہ بھی آپ کو مذکر لانی پڑے گی. جیسے میں نے کہا رجل عالم، رجل آدمی، عالم صفت ہے اس کا جاننے والا. میں یوں نہیں کہہ سکتا رجل عالمۃ، اس کو مؤنث نہیں لا سکتے. یا میں امرأۃ، اس کے امرأۃ مؤنث ہے، تا آخر میں آ رہی ہے، تو اس کے مقابلے میں ہے اس کی صفت آئے گی عالمۃ تا کے ساتھ ہی. میں یہ نہیں کہہ سکتا امرأۃ عالم. تو جو موصوف یعنی اگر مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہی آئے گی. اس قاعدے کو آپ ذہن نشین کر دیں. تو معزز سامعین، آج کے لیکچر میں آپ کو مذکر اور مؤنث کے متعلق بتایا. مذکر کہتے ہیں جس میں کوئی علامت مؤنث نہ پائی جائے. علامات مؤنث تین ہیں، تا گولتا، الف مکسورہ چھوٹا الف اور الف ممدودہ بڑا الف، اور جن میں یہ پائی جائیں گی وہ مؤنث ہی ہوں گے. آگے پھر مؤنث دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے مؤنث حقیقی اور ایک ہوتی ہے غیر حقیقی یعنی حکمی. حقیقی وہ ہوتی ہے جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر موجود ہو، جیسے رجل ہے، امرأۃ ہے، اس کے مقابلے میں رجل ہے،
ابن ہے اس کے مقابلے میں امن ہے، ابن ہے اس کے مقابلے میں بنت ہے، تو اس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو جس کے مقابلے میں، تو وہ مؤنث حقیقی ہوتا ہے، اور جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو وہ مؤنث غیر حقیقی ہوتا ہے۔ اور تیسری بات آپ کو یہ بتائی کہ موصوف اور صفت میں مذکر اور مؤنث کی مطابقت بہت ضروری ہے، وگرنہ آپ کا کلام خراب ہو جائے گا۔ اگر مذکر موصوف ہے تو اس کی صفت بھی مذکر ہی ہوگی، اگر مؤنث موصوف ہے تو صفت بھی مؤنث لائیں گے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ بھی آپ کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صحیح طریقے پہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس کی اشاعت کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور دین حق کے ساتھ تا دم آخر جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ہمارا اللہ کرے ایمان پر ہو، اور ہماری زندگی مکمل اسلام کے ساتھ ہو، اور قیامت کے دن ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کرم ہم سب پر نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور آخری گزارش، فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، سوشل میڈیا میں فتنے ہیں، اور انٹرنیٹ پہ تو بہت زیادہ ہی فتنے ہیں، تو ان سے بچنے کی اور ان سے پناہ مانگنے کی اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ہر طرف دجال ہے، دجل ہے، اور گمراہی ہی گمراہی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک عمل سورہ کہف کی تلاوت، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔